من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رحمہما کما ربیانی صغیرا صلی ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے. عظیم ماں جس نے کئی عزادار بچوں کی تربیت کی، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے. کئی علماء اکرام تشریف فرمائے ہمارے قابل احترام، ان سب کی اجازت سے مولانا آصف زیدی صاحب، مولانا صفی نجفی صاحب، مولانا حسین صاحب اور آغا صاحب، ان تمام علماء کی اجازت سے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند تر سلام. عزیزان محترم، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے ضمن میں چند چیزیں ذکر کر دیں کہ آپ کی توجہات رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہو رہا ہے، حبیب کو حکم ہو رہا ہے، توجہ کیجیے گا، کہ آپ دعا کریں. کون سی دعا کریں؟ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. توجہ کیجیے، آپ دعا کریں کہ اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر. کیسا؟ کس انداز سے؟ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. کیا عظمت ہے قرآن کی نورانیت کی، کیا لطافت ہے آیات الہی کی، کیا نزاکت ہے کلام الہی کی. یہ ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو ان سے یہ تو پوچھیں، ایک کتاب کافی ہے کہ نعرے لگانے والوں بتاؤ نبی کے بچپنے میں دونوں تو تھے نہیں، نہ ماں تھی نہ باپ. تو یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ کہ جنہوں نے بچپنے میں رحم کیا. دیکھیں وجود، علماء بیٹھے ہیں، رحم ایک عمل وجودی ہے. اگر کوئی ہوگا تو رحم کرے گا، جب وجود ہی نہیں رکھتا تو رحم کیسے کرے گا، ظلم کیسے کرے گا؟ اس کا ہونا ضروری ہے. نہ رسول کی والدہ موجود بچپنے میں، جلد ہی انتقال ہو گیا، باپ کا پہلے انتقال ہو گیا. یہ کون ہے جن کے لیے حبیب کو حکم ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے حبیب کو ہر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کو مدثر بنایا بغیر مانگے، مزمل بنایا بغیر مانگے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جن کے لیے کہا کہ مانگو. علم کی زیادتی مانگو، ماں باپ کے لیے کہا دعا مانگو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر اپنے لیے ناصر مانگنا ہے تو تہجد پڑھو پھر مانگو. ٹھیک ہے نا؟ سورہ بنی اسرائیل ومن اللیل فتہجد نافلۃ لک عسیٰ. میں آیات میں جانا نہیں چاہتا ورنہ پورا موضوع چلا جائے گا. لیکن یہ کون ہے؟ اہل سنت کے جلیل القدر عالم علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ. ہم ہر اس شخص کے لیے
علیہ رحمہ لکھتے ہیں جس نے اہل بیت کے فضائل لکھے ہیں، پھر وہ جانے اور اللہ جانے، ہم تو اس بنا پہ کہتے ہیں نا جو لکھا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، باقی ان کا جو عقیدہ ہے وہ جانے، ہم تو فضیلت کو دیکھ کے کہتے ہیں جس نے علی کی فضیلت لکھی، جس نے زہرا کی فضیلت لکھی، اس پر رحمت ہو، اس فضیلت لکھنے کی وجہ سے۔ باقی جو بھی اس کا اعمال ہے، کردار ہے، وہ خود جانے اور اللہ جانے، اس کے ہر عمل کا شاہد ہے، ہر عمل کا گواہ ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص اعتراض کرتا ہے علی کے ماں باپ کے ایمان پر، اس کے لیے یہ بہترین جواب قرآن کی اس آیت میں ہے کہ جن کے لیے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ تم دعا کرو گا، کیوں؟ کہا کہ حبیب پر بچپنے میں یا ابو طالب نے رحم کیا تھا یا فاطمہ بنت اسد نے رحم کیا۔ بدن محترم، ماں باپ کا مقام یہاں سے اندازہ لگا دیں۔ حبیب کو جنم دینے والے والدین اگرچہ نہیں ہیں، فقط بچپنے میں رحم کیا، ان کا یہ مقام ہو گیا کہ حبیب کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دعا کرو۔ کیسے؟ جیسے بچپنے میں رحم کیا۔ باخدا اس جملے پہ کبھی بھی کسی نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ کما ربیانی صغیرا، والدین بچپنے میں کیسے رحم کرتے ہیں؟ لباس کو تبدیل کرواتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بچہ پہچانتا نہیں ہے، اس کی پہچاننے میں مدد کرتے ہیں۔ بچہ اپنی خوراک کو خود نہیں کھا سکتا، اس کو کھلاتے ہیں۔ بچہ چل نہیں سکتا، اسے چلنا سکھاتے ہیں۔ اس کے طہارت کے مسائل، اس کی نجاست کے مسائل۔ جب یہی کیفیت اگر والدین میں سے کسی کو ہو جائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب یہی کیفیت جو اس بچے کی تھی ماں باپ نے کیا، اب اس کی ہو جائے، کیا حکم ہے والدین کے لیے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ آقا صاحب تشریف فرمائے، نہایت ہی پڑھے لکھی شخصیت، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایک نیکی کرے، بدلے میں آپ ایک کریں، احسان نہیں ہے۔ ایک کے بدلے میں ایک کر رہے ہیں، احسان نہیں ہے۔ آپ نے تو قرضہ چکایا، قرضے چکانے کو احسان نہیں کہتے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ جو انہوں نے کیا ہے اس سے بڑھ کے کرو۔ جب یہ کیفیت اس موصوف کی تھی، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، جو اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، تب تو ماں باپ سکون سے کر رہے تھے۔ جب یہ کیفیت ماں باپ کی ہوئی، یہ کہتا ہے مولانا کو لے آؤ، یاسین پڑھے، مشکل آسان، حرام ہے شرعن، لا یجوز شرعن، تمام مجتہدین کا فتویٰ۔ کسی بھی مومن کے موت کی بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کسی اور کو بد دعا دینا جائز نہیں۔ موت کی تمنا کرو، حکم ہے سورہ جمعہ میں فتمنوا الموت ان کنتم الصادقین۔ موت کی تمنا اپنے لیے کرو نا، کسی اور مومن کو تم کیوں بد دعا دے رہے؟ پھر کیا کریں اسی کیفیت میں؟ کیا کریں اس کیفیت میں؟ یہی دعا کریں، خالق تو اس سے راضی ہو جا، اگر تیری رضا اس میں ہے کہ یہ اس کیفیت میں رہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ عزیزان محترم، ہرگز نہیں والدین کے حقوق کو پامال کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، عزادار سید الشہداء نہیں ہو سکتا۔ کیا احترام ہے والدین کا جو اہل بیت کے مکتب سے ملا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، ایک شخص آیا، وہ اسے ہدایت ملی امام کے ذریعے سے، وہ کہیں اور سے آیا تھا، امام کے پاس آیا، ہدایت ملی۔ جب ہدایت ملی، مولا کا چاہنے والا ہو گیا، امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا، حسین کا عزادار بنا، جعفر صادق کا جعفری بنا، گھر پر آیا۔ ماں باپ کو ابھی تک ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی، وہ دوسری طرف ہی تھے،
ان کے ساتھ نیکی پہ نیکی کرے جا رہا ہوں۔ ماں نے ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ ماں نے کہا بیٹے کل تک تم ایسے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ایسے پڑھنے لگے ہو؟ کہ اس لیے کہ مجھے جعفر صادق نے وہ نماز سکھائی ہے جو رسول خدا پڑھا کرتے تھے، میں وہ نماز سکھائی ہے، مجھے ہدایت دی ہے۔ تو کہا کہ بیٹا میں نے بھی محسوس کیا کہ جو میرا بیٹا گیا تھا ویسا آیا نہیں، تبدیل ہو کے آیا ہے۔ کہا کہ اماں وہ کیسے؟ کہا کہ بیٹا پہلے پانی مانگتی تھی پھر دیتے تھے، اب پانی لے کے کھڑے ہوتے ہو، اماں چاہیے۔ پہلے میں پوچھتی تھی بیٹا میں تمہیں آواز دے سکتی ہوں کسی کام کے لیے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم میرے سرہانے کھڑے ہوتے ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ دین کا حقیقی وارث ہے، مجھے اس کے پاس لے کے چلا۔ حسین محترم حقوق یا ماں باپ کا حق، باپ کا حق، ماں باپ کا حق بیان ہوتا ہے، میں نے بھی بیان کیا آپ کے سامنے، لیکن رسالت حقوق کے امام سجاد لا امام نے حقوق کو بیان کیا، ماں کے حق کو بیان کیا۔ امام نے کیسے بیان کیا ماں کے حق کو؟ یہی بیان کر سکتے ہیں نا جنہوں نے حقوق کو ادا کیے ہو، جنہوں نے حقوق پامال کیے ہوں، وہ کیا بیان کریں گے؟ جن کو حق چھیننا آتے ہوں وہ کیسے بیان کریں حقوق کو؟ امام نے ماں کا حق بیان کیا۔ امام کہتے ہیں تمہاری ماں کا تمہاری گردن پر یہ حق ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں تب اٹھایا جب کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، اور ایک دن نہیں، ایک پہر نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، کم و بیش 9 ماہ اٹھایا، اور پھر فرمایا تمہاری ماں نے تمہیں وہ خوراک دی جو کوئی کسی کو نہیں دیتا، اور پھر فرمایا تمہارے باپ کا حق کیا؟ تھوڑے سے لوگ پڑھ لیتے ہیں نا، تھوڑی سی تعلیم آ جاتی ہے، باپ کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا؟ ہمیں پتا ہے۔ امام کا سنیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تمہارے باپ کا حق تمہاری گردن پر یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارا باپ نہ ہوتا، تم جو کچھ بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، نہ ہوتے جب ہوتے ہی نہیں تو پھر کیا ہوتی؟ امام کہ تمہارا جو کچھ وجود بھی ہے وہ باپ کی وجہ سے۔ باپ کا حق یہ ہے کہ کبھی بھی باپ کے آگے نہ چلو، باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ چوتھے امام کا صحابی، ایک جلیل القدر صحابی سعید ابن جبیر، وہ کہتا ہے میرے سامنے ایک شخص آیا، اس نے امام سے کچھ سوال پوچھا، سوال پوچھ کے جب وہ جانے لگا تو وہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے امام سے کہا مولا اس نے آپ سے کیا پوچھا اور آپ نے سے کیا فرمایا کہ روتا ہوا جا رہا ہے؟ امام نے کہا جاؤ اس سے پوچھو، خود سے پوچھو، تاکہ تمہیں وہ اس درد کے ساتھ بتائے جس درد کی کیفیت سے وہ گزر رہا ہے۔ یہ کیا؟ سعید کہتا ہے میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے کہا کیوں روتے جا رہے ہو؟ کہتا ہے میرے والدین میں سے کوئی بھی نہیں بچا، ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا۔ تو کہا کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں نے جب امام سے ماں باپ کا حق سنا، انہوں نے بتایا کہ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں نے پوری زندگی ان کے حقوق کو پامال کیا۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ اب سعید کی معرفت دیکھیے گا۔ سعید کہتا ہے میں نے کہا تم جس دروازے پہ آئے ہو نا، ان کے پاس ہر مشکل کا حل ہے، یہاں سے روتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کب کیسے حقوق کی ادائیگی ہوگی؟ وہ تو دنیا سے جا چکے۔ سعید نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہیں نا، ان کا اختیار دنیا پر بھی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے۔ کہتا ہے میں آیا، اس شخص کو لے کے امام کے پاس آیا، اور امام علیہ السلام سے میں نے کہا مولا اس شخص کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کے ماں باپ چلے گئے ہیں، اس نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی، اب کوئی حل بتا دیں اسے۔ امام نے کہا اس کو کہو پوچھے تو بتائے، جب تک مریض اپنا علاج نہیں پوچھے گا طبیب نہیں بتائے گا۔ اس نے امام کے قدموں کو
ہاتھوں کو قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں مولا بتائے کیا ممکن ہے کہ میرے ماں باپ چلے گئے میں حقوق ادا نہ کر سکا، غفلت کی نیند میں سو رہا تھا، اب جب یہ نعمت عظمیٰ چھنی ہے، جب تک تھی قدر نہ کی، جب چھنی ہے پتہ چلا ہے کہ ماں کی دعاؤں میں کیا رکھا تھا، باپ کی جرت میں کیا رکھا تھا، آج اندازہ ہوا ہے۔ بتائیں، امام نے کہا گھبراؤ نہیں، ماں باپ کے واجبات کو ادا کرو۔ تمہارے ماں باپ جن واجبات کو ادا کر کے نہیں گئے، اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، واجبات فقط نماز و روزہ نہیں ہے، واجبات میں کسی کی میراث کا حق بھی ہو سکتا ہے، واجبات میں کسی کے کھانے پینے کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو تمہارے ماں باپ واجبات ادا کر کے نہیں گئے ان کے واجبات کو ادا کرو۔ جب تمہارے ماں باپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو واجبات ہم چھوڑ کے آئے تھے نہیں کر سکے، توجہ کیجئے گا، نہیں کر سکے، ہمارا وہ بچہ جس نے زندگی میں ہمارے حقوق ادا نہیں کیے وہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے واجبات کو ادا کر رہا ہے، تو ان کے قلوب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تک، یہ تو چوتھے امام کی حدیث تھی، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد تمہارے زیادہ احتیاج رکھتے ہیں، یعنی جب تک دنیا میں تھے ان کو تمہاری احتیاج تھی، لیکن جب چلے گئے ان کی احتیاج میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تم پر واجب ہو جاتا ہے ان کی احتیاج کو پورا کرو، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، کبھی ان کی واجب نمازوں کو پڑھواؤ، کبھی اگر ان کی گردن پر کسی کا قرض تھا اس قرض کو ادا کرو، کبھی اگر انہوں نے کسی سے زیادتی کی تھی، غلطی سے ہو جاتی ہے، جا کے ان سے ماں باپ کی وجہ سے معافی مانگو، جہاں جہاں کسی کی حق تلفی ہوئی تھی اس حق تلفی کو پورا کرو۔ تم ماں باپ پر نیکیوں کے، توجہ کیجئے گا، ساتویں امام کا جملہ ہے، تو ماں باپ کے لیے نیکیوں کے سلسلے کو جاری رکھو، تمہارا سلسلہ جائے گا، اس سے کئی گنا رحمت الہی تمہارے پاس آتی رہے گی۔ عزیزان محترم، ماں باپ کے حقوق، ساتھ میں اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ کئی میرے سامنے تشریف فرما ہیں صاحب اولاد، آپ کے اولاد پر آپ کا حق واجب، اسی طریقے سے ماں باپ پر اولاد کا حق بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط حقوق والدین کے ہیں، نہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ اگر اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اولاد آپ کے حقوق کیسے ادا کرے گی؟ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق، جسے شیعہ سنی سب نے لکھا، تمام مذاہب نے لکھا، پہلا حق یہ کہ والد، خصوصاً والد پر اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق کہ اس کا نام بہتر رکھے۔ آپ کے کاغذ صاحب یہ تو کوئی آپ نے بڑی بات ہی ذکر نہیں کی، یہ تو بالکل نارمل ہے، کون سا باپ ہے جو اپنے بچے کو غلط نام رکھے گا؟ نہیں عزیزان محترم، آپ آج کل نک نیموں پہ تو غور کریں، چھوٹے چھوٹے دوسرے جو نام بلائے جاتے ہیں، نام کیا رکھا؟ بہترین نام رکھا، نبی کا نام رکھا، امام کا نام رکھا، گھر میں کس نام سے بلا رہے ہیں؟ جب ماں باپ ہی ایسے نام سے بلائیں گے جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ مطلب ہے، تو بیٹے کی زندگی کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے نا نام کے کتنے اثرات ہیں، کیوں حکم دیا ہے اپنے بیٹے کا نام رکھا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے 11 ائمہ نے اور رسول خدا نے کئی لوگوں کے نام تبدیل کیے، اس کا مطلب نام کا اثر ہے۔ آپ نے بچے کا نام اتنا پیارا رکھ دیا محمد، اور خود باپ گھر میں کسی اور نام سے بلا رہا ہے، کیا محمد سے بڑھ کر کوئی نام ہے؟ میں ہر ذمہ دار سے عرض کر رہا ہوں، بات کا ذمہ دار ہوں، ممبر پر بھی، ممبر کے بعد بھی، میں ہر کسی نہیں کہہ رہا کہ بچے کو نک نیم نہ رکھے، نہیں، اہل بیت میں رکھے ہیں، لقب بھی رکھے ہیں، کنیت بھی رکھی ہے، لیکن وہ نام سے بھی میٹھا۔ کیسے کہہ رہے ہیں جناب سید؟ حدیث کتاب آپ نے سنا ہے نا،
اپنے بیٹے سے کیا؟ یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، کتنے پیارے پیارے لفظ ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نام کے علاوہ دوسرا نام نہیں لیں، ایسا نام لیں کہ اس نام کی وجہ سے بچے کے حوصلے میں اضافہ ہو. کبھی بچے کو بلا کے کہیں اے میرے عزادار بیٹی، کبھی اپنے بیٹے کو بلا کے کہیں اے میرے مولا علی کے چاہنے والے بیٹے. اس طریقے سے پہلا حق کہ اس کو کسی بھی غلط نام سے نہ پکارے. دوسرا حق اچھی تربیت دے. لوگ کہتے ہیں ہم تو نصیحت کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. عزیزان محترم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پورے باب میں پڑھ کے دیکھ لیں، اس چیز کا اثر ہوتا ہی نہیں جس کو آپ خود نہ کرتے ہوں. پہلا حق کہ جو بھی تبلیغ کرے، آپ ان کے ماننے والے نہیں ہیں. جو لوگوں کو تو کچھ اور کرتے تھے، گھر میں کچھ اور کرتے تھے. ایک باپ نے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شراب تو سبھی پیتے ہیں، گھر میں پیا کرو، ممبر پہ کیوں پیتے ہو؟ یہ باپ نے کہا تھا ایک بیٹے سے، سب پیتے تھے، تم اکیلے تھوڑی ہو. تم جو شرابی مشہور ہو گئے ہو، اس لیے مشہور ہو گئے، تم تخت پہ پیتے ہو، اکیلے میں پیا کرو، چھپ کے پیا کرو. یہ تو ان کی سیرت ہے. آپ تو ان کے چاہنے والے ہیں جن کے گھر کا عمل اور مسجد کا عمل ایک ہے. وہ گھر میں بھی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد میں بھی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے کو یہ کیوں کہنا پڑتا ہے بچے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کیوں نہیں لے کے جاتے؟ عمل کے ساتھ تبلیغ کریں. اپنے بچے کو ایسا بنائیں کہ آپ کی سیرت، آپ کی تمام کا نقش عمل ایسی ہو کہ آپ کا بچہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فخر سے سر کو بلند کرے. ایک بار درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. امام حسن مجتبی علیہ السلام یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے. سنیے گا، میں نے جو بات کہی، اپنے بچوں کو عمل سے تبلیغ کریں، عمل سے تبلیغ کریں. یتیموں کا مولا بڑا خیال رکھتے تھے، بے حد سے زیادہ. آپ کو معلوم ہے نا، امام کے دور میں، اگر میں ذمہ داری سے عرض کروں اور اس پہ جا کے آپ غور کیجئے گا اور تاریخ کے اوراق پہ دیکھیے گا، تمام ائمہ کے دور میں یتیموں کی کثرت آپ کو جو ملے گی وہ سرکار حسن کے دور میں ملے گی. وجہ اتنی جنگیں ہوں، جنگ صفین میں شہید ہونے والے شہداء کے یتیم، جنگ جمل میں شہید ہونے والے شہداء کے یتیم، جنگ نہروان میں شہداء ہونے والے شہداء کے یتیم. یعنی باقاعدہ امام نے صلح میں یہ لکھوایا تھا کہ جتنے لوگ اس جنگ کے متاثرین ہیں ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے. امام بہت خیال رکھتے تھے. ایک شخص نے پوچھا، مولا آپ اتنا یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یتیموں کی بات یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ کیونکہ وہ امام کی عظمت کو نہیں جانتا تھا. جانتا ہوتا تو نہ پوچھتا کہاں سے آئی. امام کا علم عرش سے آتا ہے، یہ علم لے کے آتے ہیں، ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. تو کہا کہ مولا یہ کہاں سے آئی؟ امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میرے بابا کو، توجہ کیجیے گا، میرے بابا کو مدینے میں کیا کہا جاتا تھا، کس کنیت سے یاد کیا جاتا تھا؟ کہا کہ مولا ابو الحسن. توجہ کیجیے گا، جب تک حکومت نہیں تھی ہاتھ میں، حکومت اور لوگوں کے پاس تھی، ابو الحسن کہا جاتا تھا. جب حکومت آئی اور کوفہ میں آئی، مولا کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو الایتام. ابو الحسن نہیں. آج بھی آپ کوفہ میں جائیں، مولا کا نام مشہور ہے، القاب کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابو الایتام. یعنی کون؟ یتیموں کے بابا. یعنی حسن کے بابا کو کیا کہا جاتا تھا؟ یتیموں کے بابا. یہ چیز میں نے بابا سے سیکھی. میرے بابا یتیموں کا اتنا خیال رکھتے تھے. کہا کتنا مولا، توجہ کیجیے گا، کہ اتنا خیال رکھتے تھے بابا جتنا ہمارا خیال رکھتے تھے نا اتنا یتیموں کا خیال رکھتے تھے. اور یہ کہہ دیا تھا کوفے کے رہنے والوں یتیموں، کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہنا میں یتیم نہیں ہوں،
کیونکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، جس کا علی جیسا باپ موجود ہے۔ یار امام نے اپنے بابا کی یتیمی کے بڑے واقعات بیان کی۔ ایک واقعہ سن لیں، میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام کہتا ہے رات کا وقت تھا، رات کا، میں نے عرض کی نا کہ آپ کے ائمہ کا دن، رات، گھر، مسجد ایک ہی عمل، ہر عمل خدا کے تقرب کے لیے، تاکہ رات کا وقت ہے، میں جناب بیسم تمار اور امیر المومنین ہم تینوں چل رہے ہیں کوفہ میں۔ اسی کوفہ میں چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کوفہ میں اس لیے چل رہے ہیں کہ وقت کو پاس گزار رہے، نہیں، علی جب چلتے تھے تو بھی خیرات علم کو بانٹتے تھے، عمل سے بھی زبان سے بھی۔ تو کہا اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، کرہانے کی آواز ہے، کہ ہم تینوں اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے آواز آ رہی تھی رونے کی۔ اب جب پہنچے وہاں پر تو ہم نے کیا دیکھا، ایک جھوپڑی سی ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی۔ ہم نے دق الباب کیا، آواز لگائی، جو طریقہ تھا۔ ایک خاتون باہر آئے، اس سے حال پرسی کی، توجہ کیجیے گا، پوچھا کیوں یہ رونے کا سبب کیا ہے، یہ گریا کیوں ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، بیمار ہیں تو کسی طبیب کو لے آتے۔ تو کہا کہ یہ یتیم ہے اور 3 دن سے کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ مولا نے کہا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اندر آ جائیں، آپ حجاب کر لیں۔ کہ اجازت ملی، اندر گئے ہم تینوں۔ توجہ کیجیے گا، کون؟ امیر المومنین، سرکار حسن اور بیسم تمار، ہم تینوں اندر گئے۔ جیسے ہی ہم اندر گئے ہم نے کیا دیکھا کہ چولہے پر کوئی دیگچی چڑھی ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک ماں کی رسالت ثواب کی مجلس سے دیگچی چڑھی ہوئی ہے۔ ماں کی رحمت تو دیکھیں، ماں کا بچوں کا خیال رکھنا تو دیکھیں۔ تاکہ مولا نے کہا تم نے تو کہا بچے بھوکے ہیں، یہ چولہا ٹھنڈا نہیں ہے بلکہ چولہا تو روشن ہے، تو پھر بچے بھوکے کیوں ہیں؟ تاکہ یار 3 دن سے بھوکے تھے، تڑپ رہے تھے، میں ماں تھی، میرا دل برداشت نہیں کر رہا تھا، میں نے اس دیگچی میں پانی چڑھا دیا ہے تاکہ بچے سمجھیں کھانا بن رہا ہے، شاید ان کے انتظار میں بچوں کی آنکھ لگ جائے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مولا نے بیسم اور حسن سے کہا باہر ہے۔ امام کہتے ہیں ہم تینوں جب باہر گئے، امام نے بازار سے کچھ چیزیں خریدی۔ مولا کہتے ہیں میں نے کہا بابا مجھے دے، توجہ کیجیے گا، مجھے دے میں اٹھاؤں۔ بیسم نے کہا آقا مجھے دے میں اٹھاؤں۔ مولا نے کہا نہیں، یتیموں کا خیال علی خود رکھیں گے۔ میں نے نبی سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا انا و کافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح چلے گی۔ تاکہ جیسے ہی بابا نے اٹھایا، انہیں اٹھایا، اٹھا کے لے کے آئے، اور وہاں پہ توجہ کیجیے گا اس جملے پر، فقط اتنا ہی نہیں کہ سامان دیا چلے گئے، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ راشن دے کے کسی پہ احسان کر دیتے، کا سامان پہنچایا، اس نے کہا کھانا بناؤ۔ توجہ کیجیے گا، جب تک کھانا بن رہا تھا علی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے شفیق بن گئے علی، توجہ کیجیے گا، اتنے شفیق بن گئے علی کہ بیسم تمار نے مجھے کہا، مولا حسن کہہ رہے مجھے کہا حسن آقا یہ وہی علی ہیں جنہوں نے خیبر کو اکھاڑا تھا، یہ وہی علی ہیں جنہوں نے مرحب کو مارا تھا، یہ وہی علی ہیں جو جب میدان میں آتے ہیں تو اتنا بہترین لڑتے ہیں، آج بچوں کے سامنے کیسے شفیق بنے ہوئے ہیں۔ عزیز محترم، امیر المومنین کے ایک ازلی دشمن نے، جس نے بڑی جنگیں کی مولا کے ساتھ، آس ابن واحد کے بیٹے نے ایک شعر لکھا تھا، اس نے صرف ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس نے لکھا تھا علی پر سلام ہو، جہاں پر لوگ روتے ہیں وہاں پہ علی ہنستے ہیں۔ علی وہ ہے جب میدان جنگ میں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ روتے ہیں، علی اس گھمسان کی لڑائی میں بھی تبسم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور محراب میں جہاں لوگ مسکراتے ہیں علی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز محترم، یتیموں کا خیال، حقوق، اولاد کے حقوق میں سے عمل سے ان کو ترغیب دیں کہ کس طریقے سے حقوق ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیں عبادات
اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، چاہے نماز کا پڑھنا ہو، چاہے روزے کا رکھنا ہو، چاہے اکرام تشریف فرما ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اس کے حق میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو گردن پہ نہ لے جائے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات۔ بس 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 عزیزان محترم، بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ والدین سب سے اہم ترین اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں۔ جیسے انہوں نے بچپنے میں رحم کیا ہے ویسے ان پہ رحم کریں، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو۔ جیسے ہم نے قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس نے آپ کو جنم تو نہیں دیا، تایا ہے، تائی ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، لیکن بچپن میں آپ پہ رحم کیا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان پہ رحم کریں، اور اس طریقے سے رحم کریں کہ کبھی انہیں احساس نہ ہو۔ ایک بات ہے جو کہ میرے موضوع سے خارج ہے، میں بیان کر دیتا ہوں، کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے آپ کو ان لوگوں پہ رحم کرنا جو صاحب اولاد نہیں، صاحب اولاد نہیں ہے، آپ کے مثلا رشتہ دار پھپھو ہیں، خالہ ہے، اولاد نہیں ہونے، آپ کو بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ اگر کبھی آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا حقیقی بیٹا تھوڑی ہوں، آپ یقین کیجئے جو ان کو اذیت ہوگی، آپ لاکھوں درہم و دینار صدقہ دے دیں اس کا پورا نہیں ہوگا۔ جو ان کو اذیت اور تکلیف ہوگی، بلکہ حق بنتا ہے انہیں کبھی احساس نہ ہو اور یہ فخر سے بتاتے ہوئے نظر آئیں یہ ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، اگر سگا بیٹا ہوتا تو بھی نہ رکھتا۔ یتیموں کا خیال آپ کو معلوم ہے نا، یتیموں کا خیال علی رکھتے تھے۔ مولا نے اپنے بچوں کو بتایا ہوگا نا، تبھی تو جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی تو سکینہ نے کیا کہا تھا، حمید مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید ذاتی ہوں، اگر کوئی مجھ پر احسان کر سکتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا، میں جب بھی نجف جاتا ہوں نا، مولا کے شہر میں رہنے کا شرف ہوا ایک عرصے تک، ابھی بھی وہی ہوں، تو میں مولا کی زری کو پکڑ کے ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، یا علی ایک سلام سکینہ کی طرف سے۔ مولا سکینہ آنا چاہتی تھی، آ نہ سکی، کیسے آتی، اتنے تماچے مارے گئے، گوہر نوچے گئے، عزادارو سکینہ پہ رونے پہ پابندی لگی۔ کہا کہ سکینہ رویا نہیں کرو، جب تم روتی ہو نا یزید کا محل ہل جاتا ہے۔ سکینہ کو تکلیف ہوئی ہوگی، باخدا ہوئی ہوگی، اس تکلیف کو سکینہ ہی محسوس کر سکتی ہے، میں نہیں محسوس کر سکتا، آپ محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ بچی جس نے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، جس نے بھائی کو قبر سے نکالتے ہوئے دیکھا، جس نے چچا کے بازو کو کٹتے ہوئے دیکھا، وہ بھاگ بہن کہے کہ نہ بچی میں رو نہیں تو کیا کروں، لیکن اس سے زیادہ تکلیف فاطمہ کو ہوئی ہوگی، کیونکہ سکینہ کا شام شہر نہیں تھا، فاطمہ کا مدینہ شہر تھا۔ جب لوگوں نے آ کر کہا زہرا یا دن میں رویا کرو یا رات میں عزادارو، مجھے حکم ہے کہ اس بی بی کا مسائل پڑھیں۔ ایک ماں کی مجلس ہے، حسین کی ماں، ایک ماں جس نے مکمل زندگی گزاری، بچوں کی اولادیں بھی دیکھی، لیکن جس ماں کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، یہ 18 برس کی عمر میں کہتی تھی، کیا کہتی تھی، بابا زہرا کو زیارت کی تمنا ہو رہی ہے، بابا سبت علی المصائب لو انتہا سبت علی الیام سرن لیالیا، بابا زہرا پہ اتنے مصائب آئے، اگر دنوں پہ آتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو جیسے ہی سیدہ دربار کی طرف گئی، گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ جناب فضہ نے کہا سیدہ ابھی حق مانگا نہیں ہے، تحریر دکھائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مسلمان دے دیں۔ بی بی نے کہا فضہ
میں حق کے لیے نہیں رو رہی، میں جب آئی ہوں نا مجھے بابا کی بہت یاد آئی۔ کہا کہ آقا زادی کیا؟ کہا کہ فضا جب بھی میں آتی تھی میرا بابا میرے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، میرا استقبال کرتا تھا۔ فضا دیکھو میں کھڑی ہوں مسلمان کرسیوں پہ، یا زہرا یا زہرا۔ ایک عرصے بعد میں سیدہ کا مصائب پڑھ رہا ہوں، بی بی میری مدد کرے کہ میں تمہیں مصیبت سیدہ بتا سکوں۔ جب تحریر دکھائی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تحریر دکھائی، تحریر کو دیکھ کر ایک شخص نے تحریر کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکا۔ عزاداروں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جب تحریر زمین پہ گئی نبی کی جواں بیٹی تحریر چنتی جاتی تھی، بابا کو یاد کر کے روتی جاتی تھی۔ فضا کہتی ہے جب تحریر چن لی مجھے کہتی ہے فضا مجھے سہارا دو، زہرا ضعیف، فضا میں ضعیف ہو گئی، فضا مجھ سے بابا کی تحریر چنی نہیں جا رہی۔ عزاداروں دربار سے گھر واپس آئیں، کیا کیا مظالم بیان کیے جائیں، دروازہ جلایا گیا۔ عزاداروں ایک بڑے عالم شیخ عبد الزہرا قابی، آج بھی جو کربلا میں مقتل پڑھی جاتی ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ سید شہداء کا مصائب پڑھا، گھر تشریف لائے اور آ کر جب سو گئے امام نے کہا عبد الزہرا میرے بچپن کا مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ آقا میں پڑھتا ہوں۔ کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھتا ہوں مدینے میں آپ کی ماں کا دروازہ جلایا گیا، آقا میں پڑھتا ہوں آپ کے بابا کی گردن میں رسی کو ڈالا گیا، آقا میں پڑھتا ہوں ایک ملعون تھا اس کا نام کنفس تھا، اس نے آپ کی ماں کو ایسا تعزیانہ مارا تھا جب قنوت میں ہاتھ اٹھاتی تھی ایک ہاتھ اٹھتا تھا دوسرا اٹھنے۔ یہ بیان کرتا جاتا ہے، خواب میں عظیم عالم ہے، کہتا ہے مولا میں پڑھتا ہوں آپ کی ماں کے رونے پہ پابندی لگی۔ آقا نے کہا عبد الزہرا یہ تو اماں کے مصائب ہیں میرے نہیں ہیں۔ کہا کیا کہا آپ کا مصائب کیسے پڑھوں؟ ماتم کیجئے گا، سادات اپنی ماں کا گریہ کیجئے گا۔ کہا کہ مولا نے کہا میرا مصائب تو یہ ہے جب دروازہ جل گیا ماں زخمی ہو گئی، بابا کو یہ قیدی لے کے جا رہے تھے، میں اور میرا بھائی حسن رو بھی رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے زخمی ماں کو دیکھے یا قیدی بابا کے پیچھے جائے یا چھوٹی چھوٹی بہنوں کو سنبھالے جو رو رو کے کہہ رہی تھی اماں یہ غشی کیسی ہے۔ کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس نے دروازے کو ٹھوکر ماری تھی، میری زلفوں میں ہاتھ ڈالا، میرے رخسار پر تماچا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عبد الزہرا قابی کی بیٹی کا جملہ سنیں گے، عبد الزہرا قابی کی بیٹی کہتی ہے جب میرے بابا نے یہ خواب سے دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، امام حسین کے روضے کی طرف قدموں کو بڑھایا اور رو رو کے کہتے جا رہے تھے مولا میں نے تو صرف اتنا سمجھا تھا تماچا سکینہ نے کھایا تھا، مجھے کیا پتا آپ نے بھی تماچا۔ آزادارو ہو گئی زخمی زہرا، روتی تھی، کیسے روتی تھی؟ عجیب انداز میں روتی تھی۔ جب آزان ہوتی تھی نا، یہ ماں جو دنیا سے چلی گئی ہے جن کے ایصال ثواب کے لیے آپ بیٹھے ہیں، ان کی ایک ایک بات آپ کو یاد آئے گی، رلائے گی۔ اسی طریقے سے زہرا کو جب آزان ہوتی تھی نا اور آزان میں بابا کا نام سنتی تھی رو کے کہتی تھی بابا آزان ہو رہی ہے آپ مسجد کی طرف نہیں جا رہے۔ بابا زہرا کا دل کرتا جا رہا ہے۔ عزاداروں جب حسن اور حسین کو دیکھتی تھی روتی تھی، ایک ایک جملہ کہہ کے روتی، کیا کہاں ہے تمہارے نانا جو تمہیں اپنے شانوں پہ بٹھاتے تھے؟ کہاں ہے تمہارے نانا جو تمہارے دروازے پہ آ کر آئے تھے تطہیر پڑھتے تھے؟ جب علی کو روتا ہوا دیکھتی تھی نا کہتی تھی یا علی کہاں ہے وہ محمد جو آپ کے حقوق بتاتے ہوئے دیتے تھے؟ ایک دفعہ امیر المومنین تشریف لائے، سیدہ نے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یا زہرا بی بی کی مصیبت سنیے گا، میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ وہ علی جو کسی کے سامنے نہ روتے تھے، زہرا کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا کے کہتے ہیں زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ کہ میں جا جا کر لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ عزادارو روایت مکمل نہیں ہوئی، مولا کہتے ہیں زہرا جب میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہوتا ہوں نا کبھی کنفس کا سامنا ہو جاتا ہے، زہرا مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب اس نے آپ کو تازیانہ مارا تھا،
عزادارو بیوی نے کہا کہ یا علی، رونے کی وجہ، کہا کہ یا زہرا، آج لوگ بول کے گئے ہیں کہ زہرا کو بولو یا دن میں روئے یا رات میں، آخری روایت آپ کی زحمت تمام. کہا کہ زہرا پریشان نہ ہو، میں آپ کے لیے بیت الحزن بناتا ہوں، آپ بیت الحزن میں جا کے رویا کریں. عزادارو بیت الحزن بنایا مولا نے، وہاں جا کے زہرا روتی تھی. کیسے؟ ایک طرف حسن حسین، ایک طرف زہرا، رو کے کہتی تھی بچوں تمہیں کسی نے نانا کا پرسہ دیا ہے؟ بچے کہتے تھے نہیں اماں ہمیں کسی نے پرسہ نہیں دیا. رو کے کہتی تھی بچوں آؤ میں تمہیں تمہارے نانا کا پرسہ دوں. بچوں کو نانا کا پرسہ دیتی تھی. پھر رو کے کہتی بچوں اس غریب ماں کو کسی نے باپ کا پرسہ نہیں دیا تو مجھے میرے بابا کا پرسہ دو. عزادہ پورا دن یہ رہتا تھا. ایک دن جناب اسماء بنت امیس آئیں. اس روایت کو سمجھ کے مغرب تک گریہ کریں تو بھی کافی نہیں ہے. رو کے کہتی ہے اسماء بنت امیس، کہتی ہے زہرا میں نے آپ کی ماں خدیجہ کو غسل دیا تھا، میں خدیجہ کی دوست ہوں، میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے. زہرا میں ایک التجا لے کے آئی ہوں. بیوی نے کہا حکم کرو اسماء، بولو. اسماء تم مجھ سے بڑی ہو بتاؤ. اسماء کہتی ہے زہرا بچوں کے سامنے نہ رویا کرو. اسماء جب ماں بچوں کے سامنے روتی ہے نا بچوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، بچوں کے دل نازک ہوتے ہیں. زہرا بچوں کے سامنے نہ رویا کرو، مجلس کو ختم کر رہا ہوں، بہرحال بچوں کے سامنے نہیں رویا کرو گا. کیوں؟ کہ اس لیے بچے برداشت نہیں کر پاتے. اکیلے میں رویا کرو، مجھے بلا لیا کرو، مجھے سینے سے لگا کے رو لیا کرو، جب بچے ہو نہ رویا کرو. بی بی کہتی اسماء تم نے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے بچوں سے چھپ کے تب رو جب مجھے بچوں کے سامنے مارا نہ گیا ہوتا. اسماء میرا بیٹا حسن دیکھ رہا تھا، مجھے بلبل نے مارا تھا. میری بیٹی زینب دیکھ رہی تھی جب جلتا ہوا دروازہ میرے پہلو پہ گرا تھا. عزادارو مجلس ختم ہوئی. آیت اللہ وحید خراسانی سے کسی نے پوچھا کربلا میں اور مدینے میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک ہی فرق ہے، مدینے میں ماں کو بچوں کے سامنے مارا گیا اور کربلا میں بچوں کو ماں کے سامنے مارا گیا. عزادارو جب یہ کہہ چکے ایک عالم کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ ماں صحیح کہتے ہو، کربلا میں اکبر ماں کے سامنے مارا گیا، قاسم ماں کے سامنے مارے گئے، اصغر ماں کے سامنے مارے گئے، لیکن ہاں ایک بچہ ایسا تھا جس کے سامنے ماں کو مارا گیا. کہ وہ کون تھا؟ کہ وہ سید سجاد تھا جو دیکھ رہا تھا کبھی زینب کو دیا گا کبھی اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القیامہ.